جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج کے مہمان، ہر دل مشہور و معروف سماجی شخصیت اور پورے پاکستان میں نہایتی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سے، اور یہ ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی خاتون ہیں۔ اس وقت موجود ہیں مشہور و معروف صحافی، اینکر، کالمسٹ اور بے شمار اخبارات میں فری لانسر جرنلسٹ کے طور پہ جانی پہچانی محترمہ راحیلہ بھٹی سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی نجی زندگی کے بارے میں۔ جی میڈم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی نجی زندگی کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں؟ مجھے گفتگو سے بڑھ کر غم اذن گفتگو ہے، وہی بات پوچھتے ہو جو نہ کہہ سکوں دوبارہ۔ تو ہم نے سٹارٹ لیا ایک شعر سے۔ ایک خاتون کی زندگی جو ہوتی ہے وہ مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے مشرقی ایک ہم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں کی خاتون جو ہے تو وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے، فیملی بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی، ہسبینڈ بھی، کچن بھی، اور پھر آج کی عورت تو بہت طاقتور عورت ہے، بہت زیادہ۔ آج کی عورت جو ہے پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ پاکستان کی عورت، ایشیا کی عورت ایک مضبوط ترین عورت ہے۔ میڈم، مشہور معروف پاک و ہند کے شاعر تھے ساحر لدھیانوی صاحب، وہ کہتے تھے کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ آپ انجمن تحفظ نسواں کے حوالے سے بانی چیئرمین ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی پورے پاکستان میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس خواتین کس قسم کے مسائل کے لیے آتی ہیں اور آپ ان کی کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ بہت دکھی کر دینے والے سوال اور جواب ہیں۔ دل پر پتھر رکھ کے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ آج کی عورت، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بزرگ خواتین، سب کے سب ہمارے معاشرے کی ستائی ہوئی عورتیں ہیں۔ اس قسم کے کمپلینس اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں وہ اتنے بے حصے ہیں۔ خواتین کے اس قسم کے جو ہمارے پاس شکایات آتی ہیں، کسی نے جی ان کا جہیز رکھ لیا، ان پہ تشدد کر دیا اور ان کو گھر سے نکال لیا، ان کے زیور رکھ لیے، ان کے بچے رکھ لیے، اور تشدد خود بھی کر رہے ہیں اور ان کی فیملی ممبرز دیگر لوگ بھی ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ تو آج کی عورت اگر جتنی طاقتور ہے اس سے کہیں زیادہ کمزور بھی ہے، چونکہ ہماری عورت چونکہ اسلام کو سمجھتی ہے، اسلام میں مرد کو بہت زیادہ مقام دیا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ مرد کو ہوتا بحیثیت شوہر۔ تو مسلم خواتین کے بعد جانتی ہیں کہ شوہر کا بہت بڑا رتبہ مقام ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کی خواتین، ہمارا یہ المیہ ہے کہ وہ مرد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اس کو گالی گلوچ نہیں دے سکتی، جو خاندانی عورتیں وہ بدتمیزی نہیں کر سکتی، مرد کے ساتھ ادب و آداب سے ہر حال میں پیش آتی ہیں۔ میڈم، آج کل جس تواتر سے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور نہایتی شرم کی بات ہے، لیکن کیونکہ یہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم جا کر والدین کو آگاہی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کس طریقے سے کریں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نہ کہ نوعمر کم عمر بچوں کے ساتھ یہ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ادھیڑ عمر خواتین کے ساتھ بھی اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، تو آپ کی جو این جی او ہے اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور آپ کیا لائحہ عمل گورنمنٹ کو بتانا چاہیں گی کہ ایسے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے جس سے یہ بچے اور خواتین محفوظ ہو جائیں؟ سلیم انصاری صاحب، انتہائی چپتا ہوا آپ نے سوال کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن گیا ہے، یہ ایک ایسا المیہ ہے، یہ ایک ایسا دل دکھا دینے والا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ کلام۔ اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو بہت سارے چیزیں بے نقاب ہوں گی اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھے گا۔ ہم انتہائی دکھ اور شرمندگی کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے پاکستان وطن عزیز میں رہ رہے ہیں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں، روڈ پر محفوظ نہیں، اسکول میں محفوظ نہیں، مدرسے میں محفوظ نہیں، کالج میں محفوظ نہیں، یونیورسٹی میں محفوظ نہیں، روڈ پر محفوظ نہیں۔ عورت آیت جائے تو جائے کہاں؟ گھر کی چار دیواری میں اس کی حفاظت نہیں ہے۔
تو پھر سڑکوں پر تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دنوں ہائی وے پر جو ہوا، پوری قوم اشکبار ہے، پوری قوم کی خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو بہت زیادہ دل پہ لیا. تو یہ بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں تو اسلام نے بہت اچھی تعلیم دی ہے. ہمارے ہاں تو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ کس طرح اپنی بچیوں کی آپ حفاظت کیجئے. دیکھیے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو لے کر اگر ہم چلیں، چونکہ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ کل عالم دنیا، آنے والی دنیا اور تمام دنیاوں کے لیے جو ایک ہمارا قرآن پاک ہے اور نبی اکرم کے جو فرمودات ہیں، جو فرمان ہیں، جو آپ کی سنت ہے، اگر ہم اسی کو لے کے چلیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود سالو ہو جائیں گی. دیکھیے نبی اکرم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جو ہے رات کے بعد اکیلا سفر نہ کرے. یہ تمام ہمارے مسلم مرد خواتین تمام کے بعد جانتے ہیں کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اور مغرب کے بعد ہمارے اس مسلم معاشرے میں کہا گیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ جائے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنی سنت کے طریقے سے، اپنے بہت خوبصورت جو ہمارا اسلامی مذہب ہے جس میں تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے، اگر ہم یہ چیزیں فالو کر لیں تو بہت سارے واقعات خود بخود کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. میڈم ایک چیز جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دیکھیں مغربی میڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے زیادہ جو ہے مغرب میں جو ہے وہ جنسی جرائم ہو رہے ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مغربی میڈیا جو ہے وہ اپنے ممالک کی چیزوں کو، یعنی اپنے لوگوں کی چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا جتنا ہم مشرقی علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ہمارے علاقے کے میڈیا چینل سے وابستہ جو ہے رپورٹرز جو ہے ہر خبر کو سنسنی خیز بناتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی جیسے یہ ریسنٹلی ہائی وے کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تو اس میں ہمارے ادارے تو ایکٹیو ہیں، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ الدین کا چراغ ہے کہ ابھی حاضر ہو جائے. تو ادارے تو کام کر رہے ہیں نا. سلیم انصاری صاحب بالکل درست آپ نے فرمایا. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری صحافت جو منہ زور ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سنسنی خیز بنایا جاتا ہے. وہ ایک نارمل انداز میں بھی بات کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا سنسنی خیز بنا دیا جاتا ہے کہ چھوٹے بڑے مرد حضرات خواتین تمام کے تمام ایک ذہنی ٹارچر میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی خدا را جہاں ہمارے قلم کار، ہمارے اینکرز، ہمارے اسکرین پہ آنے والے جو ہمارے صاحبان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا اگر ان چیزوں کو ہم بہترین طریقے سے ہائی لائٹ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہوگا، چونکہ عورت ہر طرف سے پسی جا رہی ہے. دیکھیں میڈم میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں عورت جو ہے، یعنی لڑکی یا عورت کہہ لیں یا خاتون کہہ لیں، وہ فورسز میں بھی ہے، وہ انجینئرنگ میں بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے اور وہ نرس بھی ہے، وہ صحافی بھی ہے. ہر شعبہ زندگی میں، زندگی کے جو 72 شعبے ہیں اس میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک فیملی ممبرز کی طرح یہ تمام لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. لیکن اس قسم کے اکا دکا واقعات جو ہوتے ہیں تو پھر اس پہ ہم لوگ سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ بہت ہی زور سے آواز لگا کر کیا ہم اپنے ملک کی عزت افزائی کر رہے ہیں یا بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟ جی سلیم انصاری صاحب، یہاں بہت دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ چند لوگ چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر مس یوز کر رہے ہیں صحافت کو، سوشل میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو اور ریڈیو کو بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ ایک بحیثیت عورت بہت خوبصورت بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے میں مرد کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو تمام مرد جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ قابل احترام ہے. صرف چند درندہ صرف مردوں کی وجہ سے ہم اپنے تمام مردوں کو برا نہیں کہہ سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی مرد ہیں جو بے سہارا بچیوں کو اپنا نام دیتے ہیں، وہ بھی مرد ہیں جو سڑک سے لاوارث بچیوں کو لا کر اپنے گھر میں پال پوس کر ان کی شادی کرتے ہیں، ان کو اپنا نام دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں. تو جا بجا ہمیں بہت اچھے مردوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جا بجا آپ دیکھیں اسکول کالجز میں بہت اچھے پروفیسرز، بہت اچھے لیکچرار ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مدرسوں میں بہت ہمیں شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت
तवातुर के साथ इस किस्म के केसेस हो रहे हैं। बस हम ये चाहेंगे कि अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तर्ज से गुजारें और थोड़ा सा हम महरम के साथ अगर ख़वातीन सफ़र करें और अपने महरम को लेकर सफ़र करें तो मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरी अहम बात ये कि औरत को ज़हनी तौर पर आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाएं, ज़हनी तौर पर औरत को मजबूत कीजिए कि कम से कम वो अपना दिफा कर सके। कम से कम इस किस्म के जब मामला हों तो औरत बाहर आकर कंप्लेन करे, जो उसको लगता है कि उसके साथ ताउन करते हैं इदारे हों या लोग हों या मर्द हजरात हो, तो कम अज़ कम मैं समझती हूँ आज की औरत इतनी बाशऊर है, आज की औरत इतनी बहादुर और दिलेर है कि वो अब ये चीज़ें सामने लेकर आती है। देखिए मैडम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे इदारों में बाकायदा कंप्लेंट सेल मौजूद हैं, जहाँ पर चाहिए थे कि अगर किसी के साथ कोई इस्तेहसाल हो रहा हो तो वो जाकर अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाए। अमूमन ये देखा गया है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन जो है वो कंप्लेंट सेल जाने से डरती है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसी कोई हेल्पलाइन बनाई जाए कि मुतासरा खातून या मुतासरा फैमिली जो है फ़ौरी तौर पर उस हेल्पलाइन पर रब्ता करें? सलीम अंसारी साहब, बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है और खुदा करे कि ये इदारों तक आपकी बात पहुँचे और तमाम उन लोगों तक जो लोग कानून नाफिज करते हैं, जो लोग अमल दरामद करते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी बात वहाँ तक जाए और इंशाअल्लाह ताला जाएगी। देखिए, आज की औरत हम बहुत पहले सुनते थे कि सिर्फ डॉक्टर है, बट आज की औरत इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, जहाज़ भी उड़ा रही है। अब आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के फ़ौज पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया कि एक लेफ्टिनेंट खातून है, जो मैं समझती हूँ कि अभी तक कहीं भी किसी भी मुल्क की फ़ौज में कोई भी खातून, कोई भी फीमेल लेफ्टिनेंट के रैंक तक नहीं पहुँची। तो औरत तो जहाज़ उड़ा रही है, लेफ्टिनेंट बन गई। अब आप ये बताइए कौन सा फॉर्म रह गया जो जहाँ औरत नहीं है? मुबल्लिग भी है औरत, दर्स भी दे रही है, जहाज़ भी उड़ा रही है, पुलिस फोर्स में भी औरत है, फ़ौज पाकिस्तान में भी औरत है, औरत तो समंदरों में भी काम कर रही है। हमारी बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो हसास इदारे हैं, हमारे बहुत सारे मुल्क कौम की ऐसी डिपार्टमेंट हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पे सिनफ़ नाजुक बहुत खूबसूरती से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मैडम, आप से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नस्वां के प्लेटफॉर्म से जो है, जिस तरीके से देखें मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नस्वां जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को एडवाइस करे कि खुदारा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना वो लाजमी करार दी है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि हम लोग एक दौर में जब पढ़ा करते थे तो एनसीसी और दीगर कोर्सेज हमसे करवाए जाते थे, तो मैं ये चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल के लड़के लड़कियाँ या मुज़ाफ़ाती इलाके में रहने वाले लड़के, इनके जो है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएँ, ताकि उससे जो है ना इन जिनसी जराइम और इस किस्म के जो जराइम्स होते हैं उस पर जो है ना कंट्रोल करने में मदद मिल सके। हाँ, बहुत खूब आपका ख्याल है कि अल्लाह करे कि इस मकाम पर हमारा मुल्क और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे ख़ास तौर पे जो क़वानीन बनाने वाले इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो इस चीज़ पर सोचें। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ ख़यालात पेश करते हैं, हम सिर्फ एडवाइस देते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ बात कह सकते हैं। आपके आंच के नेटवर्क से हम अपना पैगाम, अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करना ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर अमल दरामद करें और खुदारा इस चीज़ की रोकथाम की जाए, बेहतरीन सिस्टम अपनाया जाए, कुछ ऐसे तरीक़ेकार लागू किए जाएँ कि सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ निस्वा का ये मुतालबा है कि जिस तवातुर से, जिस कदर तेज़ी के साथ जिनसी जराइम हो रहे हैं, जिनसी तशद्दुद हो रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है औरत को, 4 साल की बच्ची महफूज नहीं है, 70 साल की औरत। अभी पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक 70 साल की बेवा खातून के साथ रेप किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह, ना आसमान फटा ना ज़मीन फटी, कुछ भी नहीं हुआ। एक 70 साल की औरत को जिनसी तशद्दुद का, दरिंदगी का निशाना बनाया गया। खुदारा होश के नाखून लीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसे क़वानीन सख्त से सख्त बनाए जाए कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। औरत की इज़्ज़त कीजिए, खुदारा औरत को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। मैडम, ये बताएं कि जहाँ पे एक तरफ औरत मज़लूम है और वाकई में मज़लूम है, वहाँ पे मारवी सरमद जैसी ख़वातीन मौजूद हैं जो आज़ादी के नारे लगा रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि क्या औरत कैद है? जितनी आज़ादी औरत को इस्लाम ने दी है,
آج سے پہلے اور اس کے بعد نہ اس سے پہلے اتنی آزادی عورت کو نہیں دی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ عورت تو جائیداد میں بھی حقدار ہے. آپ اندازہ لگائیے اس سے زیادہ عورت کی کیا آزادی ہوگی کہ نکاح اور شادی جیسے عظیم بندھن کے لیے بھی عورت کی رضامندی پوچھی گئی ہے. تو جتنا آزاد عورت اسلامی معاشرے میں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی روئے زمین میں کہیں بھی عورت اتنی آزاد نہیں ہے جتنا اللہ پاک نے ہمارے دین اسلام میں عورت کو جو آزادی کا مقام دیا ہے. ماروی سرمد کے کتنے چاہنے والے ہیں، لوگ ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ پاکستان آرٹس اینڈ کلچر قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی، انجمن تحفظ نسواں، 786 بھٹی نیوز سمیت مختلف اخبارات میں آپ کالم نگاری کرتی ہیں، سماجی خدمات میں، سیمینارز میں آپ نظر آتی ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں اور اپنی فیملیز کے لیے کس طریقے سے آپ وقت؟ جی بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جاندار سوال ہے، اور میں چاہوں گی کہ جتنے لوگ میری بات سنیں وہ اس چیز کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں اپلائی کریں. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں. جب ہم صبح اٹھتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم وقت پر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد وقت پہ ہم کچن میں جاتے ہیں، ناشتہ بناتے ہیں. چونکہ میں ایز اے وومن ایز اے لیڈی بات کر رہی ہوں تو ظاہر ہے یہ ساری ذمہ داریاں خواتین کی ہوتی ہیں. تو کہ اپنے وقت پہ وہ کچن میں جائیں گی، پھر اس کے بعد انہیں ٹائم ملے گا کہ وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں، وہ اخبار بھی پڑھیں، پھر وہ اپنی سوشل لائف میں بھی ٹائم دیتی ہیں. میں دیکھیے بہت سارے فورمز پہ کام کر رہی ہوں، میں نے کبھی ہوٹل سے کھانا نہیں منگوایا. الحمدللہ میں گھر پہ کوکنگ کرتی ہوں، شام کی تقریبات بھی اٹینڈ کرتی ہوں، رات کے فنکشنز بھی اٹینڈ کرتی ہوں، صبح کے سیمینارز بھی اٹینڈ کرتی ہوں، اور پھر آؤٹ ڈور انڈور تمام قسم کی تقریبات میں میری شمولیت ہوتی ہے. تو جب ہم صبح اٹھیں گے اور رات کو ٹائم سے سوئیں گے تو بہت ساری چیزیں خود بخود مینیج ہوں گی. صرف یہ مینجمنٹ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح ایک ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہے ہیں. میڈم ابھی پچھلے دنوں عالمی وبا جو ہے وہ کرونا کی صورت میں نظر آئی. آپ یہ بتائیں کہ خواتین اکثر و بیشتر خواتین جو ہے وہ آپ کو شاپنگ مالز میں، شاپنگ سینٹرز میں اور رش والی جگہوں پہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں، مرد حضرات کم ہوتے ہیں. تو ابھی بھی کیونکہ زور کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گی؟ جی بالکل، میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ کرونا ختم نہیں ہوا ہے، کرونا باقی ہے، صرف اس کا زور کم ہوا ہے. اور الحمدللہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے کہ جہاں اس وبا نے اپنے پنجے بہت کم گاڑے ہیں. آپ یورپ لے لیجئے، آپ امریکہ لے لیجئے، آپ ہندوستان کو لے لیجئے، آپ وہاں کے اعداد و شمار دیکھیے کہ بہت ہی زیادہ استغفار کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان پر، اور ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ خصوصی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے پاکستان پر. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد. ہمارے یہاں تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جس مذہب نے صفائی کو 50% ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے تو وہاں تو اسی لیے یہ وبا ہمارے یہاں اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اگر ہم ان چند چیزوں کا خیال رکھیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں گے، اور ہم محرم اور نامحرم کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سب چیزوں سے سیف رہیں گے. جی ناظرین، یہ تھی محترمہ راحیلہ بھٹی صاحب، ہم نے ان کے خیالات جانے. بہت شکریہ میڈم سے گفتگو کی، یقیناً آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن چلتے چلتے میں آخر میں چند چیزیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنسی استحصال، بلیک میلنگ، جنسی جرائم، اس قسم کے کسی بھی واقعے سے آپ دوچار ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ فوری طور پر FIA سائبر کرائم سے رابطہ کریں. حکومت پاکستان نے FIA سائبر کرائم سیل بنائی ہے، آپ اس سیل سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے علاقے کے SSP آفس میں قائم کمپلین سیل سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ محترمہ راحیلہ بھٹی صاحب کے NGO تحفظ نسواں کے دفتر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسکرین پر محترمہ کے نمبر جو ہے وہ اسکرول کی شکل میں موجود ہے، آپ نمبر نوٹ کر کے کسی بھی قسم کی مدد کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج
पाकिस्तान जिंदाबाद।